اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، متن بطور دلیل قرآن مجید کی آیہ کریمہ لے کر آئے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ آیہ کریمہ متن بطور دلیل لے کر آئے، اور یہ دلیل جو ہے یہ رتبتاً اس کو مقدم کیا. ایک تو برکتاً ہے، ایک رتبتاً یہ دلیل مقدم ہے. اور اس کے بعد وضو کی فرضیت کے دعوے کو اس پر مرتب کیا. جو وضو کے فرضیت ہے اس کے دعوے کو اس پر مرتب کیا. اس میں اذا تم اے ایمان والو، جب تم کھڑے ہو الی الصلاۃ نماز کی طرف، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو. پچھلے سبق میں اس میں بات کی گئی تھی. جب تم نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، دھوؤ اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کنیوں سمیت. اس میں بات کرتے ہیں ہم کہ جو گایا ہوتا ہے یہ مگیہ میں داخل ہوتا ہے، اور اسقاط اور امداد کا جو فرق ہے انشاءاللہ وہ بتائیں گے، اور جو علماء کا اس میں اختلاف ہے وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کو عرض کریں. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، دھوؤ اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم اور دھوؤ. یہ اس کا عطف فاغسلوا پر کریں گے. وارجلکم الی الکعبین اور دھوؤ تم اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت. اس کا بھی ادھر ہی، یعنی وارجلکم الی الکعبین فاغسلوا پر اس کا عطف کریں گے، نہ کہ وامسحوا پر. اور جو اس پر کرتے ہیں ان کی دلیل بھی بتائی جائے گی، اور جو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق جو ہمارا موقف ہے یہ بھی عرض کیا جائے گا انشاءاللہ. فرض الطہارت غسل الاعضاء الثلاثۃ ومسح الراس. ماتن فرماتے ہیں کہ وضو، طہارت بمعنی وضو، وضو کے فرض اعضائے ثلاثہ کو دھونا، اعضائے ثلاثہ کو دھونا، ومسح الراس اور سر کا مسح کرنا. اچھا جی، فرض کی جمع فرائض آتی ہے. فرض کی جمع فرائض ہے. فرض کا مطلب ہوتا ہے مقرر کرنا، مقرر کرنا. اور اعضاء یہ عضو کی جمع ہے، عضو واحد ہے، بدن کا کوئی ایک حصہ. احناف کے نزدیک وضو میں 4 چیزیں فرض ہے. کتنی؟ 4. احناف کے نزدیک 4 چیزیں فرض ہے. ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، ایک دفعہ کنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، اور ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. یہ 4 فرائض ہیں احناف کے نزدیک. ان میں سے اگر کوئی ایک بھی چھوٹ جائے، ایک رتی برابر، بال برابر بھی سوکھی جگہ رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا. اچھا، اس میں دوسرے جو امام شافعی علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، میں ان کا بھی آپ کو بتا دوں کہ شوافع کے نزدیک وضو کے 4 فرض نہیں ہیں. شوافع کے نزدیک وضو کے 6 فرض ہیں. 4 تو جو احناف کے نزدیک ہیں وہی ہیں.
اور دو اس کے علاوہ ہے، ایک نیت اور ایک ترتیب، دو یہ زائد ہو گئے۔ شوافی کے نزدیک 6 فرائض ہے، اور امام مالک یعنی مالکیہ کے نزدیک وضو کے 4 بھی نہیں ہے، 6 فرض بھی نہیں ہے، بلکہ 7 ہے، 7 فرائض ہے۔ 4 تو وہی جو احناف کے نزدیک ہے، جو نص قرآنی سے ثابت ہے، اور 3 اس کے علاوہ ہے، ایک نیت، ایک پے در پے دھونا اعضاء کو، اور ایک ہے کہ دلک، دلک کہتے ہیں رگڑنا، یہ بھی احناف کے نزدیک فرض ہے، رگڑ کر۔ اور جو حنابلہ ہیں، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، آپ کے نزدیک وضو کے بھی 7 ہی فرائض ہے، یعنی امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان دو ائمہ کے نزدیک وضو کے 7 فرض ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ مالکیہ کے نزدیک 7ویں چیز ہے دلک یعنی رگڑنا، اور حنابلہ کے نزدیک ترتیب ہے، یہ فرض، یہ فرض دونوں میں فرق آیا۔ فرض کی تعریف پیچھے بتائی تھی۔ فرض وہ حکم ہے جس میں زیادتی اور کمی کا احتمال نہ ہو، اور ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ فرض کی تعریف پھر سنیں، فرض وہ حکم ہے جس میں زیادتی اور کمی کا احتمال نہ ہو، اور ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ آگے ہے عبارت، والمرفقان والکعبان تدخلان فی فرض القصر عند علمائنا الثلاثہ خلافا للزفرا۔ چلیں جی، یہ انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔